الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبالسند المتصل منا الی امیر المومنین فی الحدیث محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ قال باب قول الرجل لصاحبه هل آرستم الليلة وطعن الرجل ابنته في الخاسرة عند العتاب به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عاتبني أبو بكر رضي الله عنه وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه على فخذي۔ جلد ثانی کی آخری روایت کو بھی ذرا دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأعمال بنی آدم وقولهم یوزن وقال مجاہد القسطاس والعدل بالرومیہ ويقال القسط مصر المقسط وهو العادل وأما القاسط وهو الجائر۔ به قال حدثنا حمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعة عن ابی هریرة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ سبق اصل کے اعتبار سے تو طالبات کا ہے، جنہوں نے سارا سال حدیث پڑھی ان کا یہ سبق ہے، اور اس سبق کی برکت میں آپ لوگوں کو بھی شریک کر لیا جاتا ہے، تو خطاب کچھ مختصر سا ان طالبات کے لیے ہوگا جن کا یہ تعلیمی سال اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ یہ تو شاید آپ حضرات کی واقفیت ہوگی کہ پہلے یہ دینی مدارس اس طرح سے نہیں ہوا کرتے تھے طالبات کے لیے، یہ بہت قریب زمانے میں پڑھنے شروع ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو، علماء امت کو اس بات کی توفیق دی۔ پہلے گھروں میں عام طور پر دین کا چرچا ہوتا تھا، بچیاں قرآن کریم اپنے ماں سے پڑھ لیتی تھیں، بہشتی زیور، تعلیم الاسلام، اس قسم کی کتابیں عام طور پر گھروں میں والدین ہی بچیوں کو پڑھا دیا کرتے تھے، تو بقدر ضرورت دین بچیوں میں والدین کی تربیت کے ساتھ ہی آ جاتا تھا بقدر ضرورت۔ اور طلباء کے پڑھنے کے لیے مدرسے بہت تھے، ان میں جا کے پڑھتے تھے، گھروں میں پھر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو گھروں میں پڑھا لیتے تھے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں اب معاشرہ کچھ ایسا بدلا ہے، خاص طور پر جب سے یہ ٹی وی آ گئی اور اس قسم کی چیزیں گھروں کے اندر آ گئیں، تو گھروں میں ایسی تباہی آئی ہے کہ دینی تذکرے بالکل ختم ہو گئے۔ اب گھروں میں رہتے ہوئے بچیوں کی تربیت جو ہے وہ نہیں ہوتی، سارے کا سارا وقت جب خرافات میں گزر جاتا ہے، یا پھر سکول اور کالج اتنے عام ہو گئے کہ بچیوں کا رجحان جو تھا وہ بھی اسی طرح سے سکولوں اور کالجوں کی طرف ہو گیا۔ دین کی طلب اور رغبت جو تھی وہ عمومی طور پر ختم ہو گئی، ورنہ ہر گھر میں پہلے تلاوت کی آواز آیا کرتی تھی، صبح گھر کی عورتیں تلاوت کرتی، تلاوت کرنے کے بعد پھر اپنے کام کا آغاز کیا کرتی تھیں۔ لیکن ان خرافات نے جو ہمارے گھروں کے اندر گھس گئی ہیں، یہ ہمارا سارے کے سارا معاشرہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس لیے اللہ نے توفیق دی، مدارس قائم ہوئے تاکہ ان مدارس میں بچیوں کو پڑھایا جائے اور ان کی تعلیم و تربیت دینی اعتبار سے کی جائے۔ تو عورتوں کے لیے بھی یہ تعلیم اسی طرح سے ضروری ہے جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے۔ پہلے ان کی تعلیم کا انتظام گھروں میں ہو جاتا تھا، اب چونکہ گھروں میں نہیں، اس لیے مدرسوں کی صورت میں ان کے لیے تعلیم کا بندوبست ہو گیا۔ ورنہ آپ جانتے ہیں مرد اور عورت دونوں ہی شریعت کی مکلف ہیں،
دونوں ہی اللہ کی عبادت کے مکلف ہیں، دونوں کو ہی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے، صحیح عمل کیا ہے، غلط عمل کیا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، جس طرح سے مردوں کے لیے ضروری ہے عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ دین کے مکلف دونوں ہیں، مرد بھی اور عورت بھی۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانا مردوں کا بھی کام ہے، عورتوں کا بھی کام ہے۔ سیرت کے جلسوں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے آنے کے بعد جب اپنے اس نبوت کا اظہار کیا تھا تو سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کے اوپر عورت ہی تو ہے، حضرت خدیجہ۔ یہ شرف عورت کو حاصل ہے، مستورات کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے ایمان حضرت خدیجہ لائیں، بعد میں حضرت ابوبکر صدیق لائے۔ مردوں میں سے ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے، عورتوں میں سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ پہلے ایمان لائیں، اور نابالغ بچوں میں سے حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے۔ اس طرح سے اولویت کے طور پر لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوا، لیکن حقیقی اولویت جو ہے وہ اس دین کو قبول کرنے میں عورتوں کو حاصل ہے کہ حضرت خدیجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ اور پھر جہاں تک دین کے لیے مشقت اٹھانے کا تعلق ہے، آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اس دین کے لیے شہید ہونے والی جس کا خون بہایا گیا وہ بھی سب سے پہلے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، وہ بھی تو مستورات سے ہی تعلق رکھتی ہیں۔ تو اگر دین کے لیے تکلیفیں مردوں نے اٹھائیں اور مشرکوں کے ظلم برداشت کیے تو عورتیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہیں، بلکہ اس معاملے میں بھی ان کو شرف اولویت کا حاصل ہے۔ اس وقت کے ابو جہل نے سزا دینے کے لیے جتنا وہ زیادہ سے زیادہ سخت سوچ سکتا تھا وہ اس نے سوچا ہے، اور اس سے زیادہ اس کے بس میں نہیں تھا تکلیف پہنچانا جتنا اس نے کہ سوچ کے پہنچائی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا، ان کو ابو جہل نے سزا کس طرح سے دی تھی؟ ایک ٹانگ ان کے ایک اونٹ کے ساتھ باندھی اور دوسری ٹانگ جو ہے وہ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھی، اور دونوں اونٹوں کو مخالف سمت میں چلایا، جس کے ساتھ حضرت سمیہ کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اس دور کے اعتبار سے اس سے زیادہ سزا اور کیا سوچی جا سکتی تھی؟ اب ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں اسی سلسلے کی تکمیل ہوئی لال مسجد کے اعتبار سے، جو ان بچیوں کو سزا دی گئی اس سے زیادہ کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہ سلسلہ جس طرح سے مردوں کے ساتھ چلا آ رہا ہے اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ بھی چلا آ رہا ہے۔ دین مرد بھی حاصل کرتے ہیں، عورتیں بھی حاصل کرتی ہیں۔ دین کے لیے مشقت مرد بھی اٹھاتے ہیں، عورتیں بھی اٹھاتی ہیں، اور دین کے لیے خون مردوں کو بھی بہایا جاتا ہے، دین کے لیے خون عورتوں کو بھی بہایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت خیر اور شر کے سلسلے دونوں چلے آتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آج شر نے سر زیادہ اٹھایا اور شر کو پھیلانے کے لیے نئے سے نئے طریقے تجویز کیے جا رہے ہیں، تو اللہ کی توفیق کے ساتھ علم کی اشاعت، دین کی اشاعت وہ بھی نئے نئے انداز میں آئے دن بڑھتی چلی جا رہی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ پوری کفر کی دنیا متفق ہے کہ ان مدرسوں کو بند کروا دیا جائے، قرآن اور حدیث کی آواز کو دبا دیا جائے، لیکن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم تو مشاہدہ کرتے ہیں کہ جتنے سلسلے میں تشدد ہوتا ہے اتنا ہی یہ پھیلتا زیادہ چلا جاتا ہے۔ یہ ایک معجزہ ہے اس دین کا، اور یہ ایک معجزہ ہے اس علم کا کہ اس کو بجھانے دبانے کی جتنی کوشش کی جاتی ہے اللہ کے کرم کے ساتھ یہ اتنے ہی پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور قیامت تک پھیلتا چلا جائے گا۔ مٹانے والے مٹتے چلے جائیں گے، مخالفت کرنے والے ختم ہوتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ العزیز دین اور دین کا علم قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، کیونکہ اگر دین باقی نہ رہا تو قیامت آ جائے گی، پھر یہ دنیا باقی نہیں رہے گی۔ روح ہے اللہ کا ذکر اس دنیا کی، جس وقت یہ اللہ کے ذکر سے مراد یہی اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے احکام کی بقا، اللہ کی کتاب کی بقا، اللہ کے گھر بیت اللہ کی بقا، یہ سے کائنات کی روح ہے۔ جب تک یہ باقی ہیں کائنات قائم ہے، اور جس وقت یہ ختم ہو جائیں گی تو کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح سے روح نکل جانے کے بعد بدن کے ذرات بکھر جاتے ہیں، اسی طرح سے اس روح کے نکل جانے کے بعد یہ کائنات بھی ذرہ ذرہ ہو کے بکھر جائے گی۔ تو جب قیامت تک اللہ کے دین نے باقی رہنا ہے تو اللہ کے دین کے باقی رہنے کی یہی صورت ہے۔ قرآن باقی ہے، حدیث باقی ہے، پڑھنے والے باقی ہیں، پڑھانے والے باقی ہیں،
انشاءاللہ العزیز قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو یہ مدارس بہت ہمارے لیے نعمت ہیں، اور علاقے والوں کو بھی ان مدارس کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو دیندار بنانے کے لیے دنیا کی ضرورت ہم سب کے لیے ایک جیسی ہے۔ کافر بھی اپنے بچوں کے لیے سوچتا ہے کہ ان کے لیے میں کھانے پینے کا نظم کر دوں، کافر بھی سوچتا ہے کہ میں ان کے لیے کوئی مکان بنا دوں، جائیداد بنا دوں، لیکن کافر کی سوچ صرف پیدا ہونے سے مرنے تک ہے، لیکن مسلمان کی سوچ جو ہے وہ صرف مرنے پہ ختم نہیں ہوتی، اس کی سوچ جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ہے، قبر کی زندگی کے متعلق بھی ہے، حشر کے متعلق بھی ہے، آگے دوزخ جنت کے انتہا تک ہے۔ ہماری سوچ اتنی وسیع ہے، ہم جہاں دنیا میں بچوں کے لیے کھانے پینے پہننے رہنے کے لیے انتظامات کرتے ہیں، ہمیں اس بات کو بھی ساتھ سوچنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر حشر کے اندر بھی ان کے لیے راحت ہو، اور ان کے آخرت کی تکلیف سے بچانے کی بھی فکر ہو۔ مسلمان کی سوچ موت سے آگے تک جاتی ہے، اس لیے مسلمان وسیع نظر ہے، کافر تنگ نظر ہے جو موت تک ہی دیکھتا ہے، آگے اس کو کچھ معلوم نہیں۔ مسلمان کی نظر بہت وسیع ہونی چاہیے۔ تو بچوں کے لیے فکر ساتھ ساتھ یہ بھی کرنی چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کی قبر کی زندگی بھی اچھی ہو، اور جب قیامت قائم ہوگی اللہ کے سامنے سارے کے سارے پیش ہوں گے تو آخرت میں بھی ان کا معاملہ ٹھیک رہے۔ صرف ان کی روٹی کپڑے مکان کا فکر نہ کیا کرو، بلکہ ان کے دین کی فکر بھی کیا کرو۔ مرنے کے بعد کی بات بھی سوچنا چاہیے، اور وہ صورت یہی ہے کہ ان کو دینی علم پڑھاؤ، دینی کتابیں مطالعے کے لیے دو، اور دینی شخصیات کے ساتھ ان کا تعلق قائم کرواؤ تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے اور ان کی آخرت بھی بنے۔ اس لیے مدارس جو ہیں یہ آپ کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی یاد بھی دلاتے ہیں اور آخرت کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، ہر لحاظ سے یہ قابل قدر ہیں۔ تو مبارکباد ہے وہ بچیاں جن کو اللہ نے چنا اس علم کے لیے، اور مبارکباد کے مست ہیں کہ وہ اہل مدارس جو اس کا انتظام کرتے ہیں، اور اسی طرح سے مبارک ہے ان لوگوں کے لیے جو ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کی ضروریات کو مہیا کرتے ہیں، سارے کے سارے ہی مبارکباد کا مستحق ہیں۔ یہ ابتدائی کلمات میں نے صرف مدارس کی اور تعلیم کی اہمیت کے طور پر عرض کر دیے۔ کتاب النکاح کی آخری روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ابوبکر صدیق کا، حضرت عائشہ کا، یہ کتاب التیمم میں جس طرح سے آتا ہے تو یہاں ایک عنوان اختیار کیا گیا کہ باپ تنبیہ کے طور پر اپنی بیٹی کو مار بھی سکتا ہے اور اس کے اوپر سختی بھی کر سکتا ہے۔ آخری روایت کے اندر اس قسم کا تذکرہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی ایک کوتاہی پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹ پلائی تھی، ان کو ڈانٹا تھا، یہ روایت میں تذکرہ ہے۔ تو باپ اور بیٹی کا تعلق آپس میں، بیٹی کو کسی قسم کی کمی کوتاہی کرے تو باپ کو عتاب کرنے کا حق ہے۔ اور صحیح طور پر جو بخاری کا اختتام ہے وہ ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول جو آپ کے سامنے پڑھا گیا، اور اس کے اوپر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب رکھا ہے وزن اعمال کا۔ مختصر سی بات اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ اس دنیا میں ہم کھیتی باڑی کا کام کرتے ہیں جس کو ہم مزارعات کہتے ہیں، اور کھیتی باڑی کرنے سے ہماری ضروریات مہیا ہوتی ہیں، ہماری غذا مہیا ہوتی ہے۔ زمین ہے، زمین کے اوپر ہم محنت کرتے ہیں، کھیتی بوتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو نقصانات سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیڑوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ہماری کھیتی باڑی کا نتیجہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ وزن کے ساتھ ہی آتا ہے، وزن کے ساتھ ہمارے سامنے نتیجہ آتا ہے۔ گندم آپ نے بوئی، محنت آپ نے کی، آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ نے گندم بوئی تھی اور محنت کی تھی، کیا حاصل ہوا؟ آپ کہیں گے 500 من گندم حاصل ہو گئی، 500 من یہ وزن نمایاں ہو گیا، گویا کہ آپ کی محنت کا نتیجہ جو تھا وہ وزن کی صورت میں ظاہر ہو گیا۔ کپاس آپ نے اتنے ایکڑ بوئی تھی، آپ کی محنت کا کیا نتیجہ نکلا؟ کوئی کہے گا کہ 1000 من کپاس حاصل ہوئی، کوئی کہے گا 500 من حاصل ہوئی۔ تو گویا کہ اس محنت کے نتیجے میں وزن کے ساتھ ہی انسان اپنی آمدنی کو ذکر کرتا ہے، وزن کے ساتھ اس کی محنت کا نتیجہ اس کے سامنے آتا ہے۔ گنا بویا تھا، کتنی شکر بنائی، کتنا گڑ ہوا، اور اس کو وزن کے ساتھ ہی ہم ذکر کرتے ہیں کہ اتنے من گڑ پیدا ہو گیا تو اتنے من شکر ہو گئی اور اتنے من چینی بن گئی۔
تو اس زراعت کا نتیجہ جو ہے وہ ہمارے سامنے وزن کی شکل میں ہی آتا ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے کہ ظاہری زراعت ہے یہ، جس سے ہم دنیا میں فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک کھیتی ہم آخرت کے لیے بھی کرتے ہیں، وہ آخرت کی کھیتی ہے، جیسا آپ یہاں بوئیں گے ویسے ہی آخر میں کاٹیں گے، اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ اگر آپ نے نیکی کی ہے، نیکی کے لیے محنت کی ہے تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا، اور اگر کسی نے اپنے نالائکی اور بیوقوفی کے ساتھ برے کام کیا تو اس کا نتیجہ سامنے آئے گا۔ تو اس زراعت کا جو زراعت آخرت کے لیے آپ نے کی ہے، اس کا نتیجہ بھی وزن کی صورت میں ہی سامنے آئے گا۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے آخر میں وزن اعمال کا باب رکھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کی محنت کا خلاصہ اور اس کا حاصل ساری محنت کا اعمال کے وزن کے ساتھ قیامت کے دن نمایاں ہوگا۔ اللہ قیامت کے دن میزان رکھیں گے جس میں انسان کے اقوال اور اعمال کو تولا جائے گا۔ اس تولنے کے ساتھ خیر و شر کا فرق واضح ہو جائے گا، اور انسان کے سامنے آ جائے کہ میں نے جو محنت کی تھی اس محنت کا نتیجہ کیا نکلا۔ وزن اعمال کے ساتھ گویا کہ انسان کی زندگی کے سارے اعمال کا خلاصہ اس کے سامنے آ جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم انصاف کے ترازو قیامت کے دن رکھیں گے، اور بنی آدم کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور زبان کا قول بھی تولا جائے گا۔ آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جیسی عادت ہے کہ مناسبت کے طور پر معنی ذکر کرتے ہیں۔ یہ طالبات کے لیے بات ہو رہی ہے جن کا سبق ہے کہ یہ قسطات یا قسطات، یہ لفظ چونکہ موازین القسط کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کر دیا کہ ساق عدل کو کہتے ہیں رومی زبان میں، اور عربی میں بھی یہ لفظ میزان یا انصاف کے لیے بولا جاتا ہے، گویا کہ رومی زبان میں بھی اس کا یہی معنی ہے اور عربی زبان میں بھی اس کا یہی معنی ہے، دونوں زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مجاہد نے کہا، یہ ساری صحیح بخاری میں طلبہ طالبات پڑھتے ہیں، حضرت امام بخاری کو مسئلہ ذکر کرتے ہیں، اس مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کے اقوال بھی لاتے ہیں، تابعین کے اقوال بھی لاتے ہیں۔ یہ مجاہد تابعی ہیں، ان کا قول نقل کیا، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ جیسے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث ضروری ہے، اسی طرح سے حدیث کو حل کرنے کے لیے صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال بھی لیے جاتے ہیں۔ یہ کہنا کہ حجت صرف کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ ہے، یہ زیادتی ہے۔ صحابہ اور تابعین کے اقوال کے ساتھ بھی مسئلے کو سمجھا جاتا ہے۔ حضرت امام بخاری ان کے حوالے کے ساتھ بھی بطور دلیل کے بات کرتے ہیں۔ آگے وہ ہے کہ یہ قسط باب فعال سے آ جائے تو انصاف کے معنی میں ہے، مجرد سے ہو تو یہ ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عمل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا قرآن کریم میں جس طرح سے ہے، اور ان اللہ یحب المقسطین باب فعال سے ہو تو یہ انصاف کرنے کے معنی میں ہے۔ قسط اصل کے اعتبار سے حصے کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ انصاف اور ظلم دونوں باتیں جڑ سکتی ہیں۔ دوسرے کے حصے پر قبضہ کرنا یہ ظلم بن جاتا ہے، اور اپنا حصہ لینا، دوسرے کا حصہ دوسرے کو دینا، اس میں انصاف والی بات آ جاتی ہے۔ تو گویا کہ اس لفظ کا تعلق دونوں صورتوں کے ساتھ ہی ہے، اس میں ظلم والا معنی بھی آ جاتا ہے، انصاف والا معنی بھی آ جاتا ہے۔ آگے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی آخری جس میں آیا کہ 2 کلمے رحمان کو بہت پسند ہیں۔ پسند ہونے کے ساتھ ساتھ رحمان کو پسند ہیں، اللہ کے اسماء میں سے لفظ رحمان کا لیا، گویا کہ ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اور زبان کے اوپر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، خفیفتان علی اللسان، لیکن جب میزان میں رکھے جائیں گے تو بہت وزنی ہوں گے۔ ثقیلتان فی المیزان، تو ثقیلتان فی المیزان سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ یہ کلمات تولے جائیں گے۔ تو جب کلمات کے تولنے کا ذکر آ گیا تو اعمال کا تولنا بھی ثابت ہو گیا۔ اس اصول کے تحت جو فقہ میں آپ پڑھتے رہتے ہیں، لعدم القائل بالفصل، جو وزن کا قائل ہے قول و فعل دونوں کا قائل ہے، جو منکر ہے دونوں کا منکر ہے، اس لیے ایک کی دلیل دوسرے کی دلیل بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہ کلمات کے وزن کا ذکر آ گیا تو یہی دلیل بنے گی کہ عمل بھی تولے جائیں گے، اور وہ کلمہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت ہلکے پھلکے پڑھ کے دیکھو، سارے زبان سے کہہ لو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بہت آسان اور بہت ہلکے پھلکے ہیں، لیکن رحمان کو بہت محبوب ہیں، اور قیامت کے دن میزان کے اندر ان کو رکھا جائے گا تو بہت وزنی ثابت ہوں گے۔
یہ تسبیح اور تحمید اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک ان کی قدر کس طرح سے ہے، ہم ان کی قدر نہیں پہچانتے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کو قول آتا ہے لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات جن کو اب تیسرا کلمہ کہتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَقُولَ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الیہ مما طلعت علیہ الشمس۔ ما طلعت علیہ الشمس پوری کائنات ہے جس کے اوپر سورج چمکتا ہے، مجھے ساری کائنات ملے تو مجھے اتنی خوشی نہیں جتنا ان کلمات کے زبان سے ادا ہونے کی خوشی مجھے ہے۔ میرا بول دینا اپنی زبان سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر مجھے ان سب چیزوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے جن کے اوپر سورج چمکتا ہے۔ اب آپ اسے اندازہ لگا لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کلمات کی کیا قدر ہے۔ جب آپ معراج سے واپس تشریف لائے تھے تو جہاں اور بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، وہاں ایک بات یہ بھی بتائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، آپ بھی علیہ السلام کہہ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سلام پہنچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات امت تک پہنچائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ جنت کے درخت ہیں، ایک دفعہ پڑھو گے تمہارے حصے میں ایک درخت لگ جائے گا، دو دفعہ پڑھو گے دو درخت لگ جائیں گے۔ جتنا ان کلمات کو پڑھتے چلے جاؤ گے اتنا ہی جنت کے اندر تمہارے حصے میں باغات لگتے چلے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ پیغام اپنی امت کو پہنچایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح اور تحمید اس کی اہمیت کتنی واضح کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 تھیں، لیکن 3 آپ کی زندگی میں فوت ہو گئی تھی، بعد میں صرف حضرت فاطمہ باقی رہ گئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری محبت اولاد والی انہی کے ساتھ تھی۔ اور ان کا واقعہ آتا ہے حدیث شریف میں کہ گھر کا، یہ بچیوں کے لیے خاص طور پر بات کہہ رہا ہوں، گھر کا کام وہ خود کرتی تھیں، محنت مشقت ساری خود برداشت کرتی تھیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ آپ کے ابا کے پاس غلام آتے ہیں اور وہ تقسیم کرتے ہیں لوگوں کو خدمت کے لیے، آپ بھی کہیں کہ آپ کو بھی ایک خادم دے دیں جو آپ کے ساتھ گھر میں خود تعاون کر لیا کرے۔ حضرت فاطمہ گئے حضرت عائشہ کے گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، تو حضرت عائشہ کے سامنے اپنا مطلب واضح کر کے واپس آ گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے تو حضرت عائشہ نے بتایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور جا کے پوچھا کہ آپ کیسے گئی تھیں، انہوں نے بتایا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جو خادم کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہے۔ فرمایا سوتے وقت یہ یاد رکھنا، تسبیح فاطمہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچے کو تلقین کی تھی وہ سوتے وقت ہے۔ سوتے وقت کام کاج سے فارغ ہو کر جب آرام کرنے لگو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادم کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کو خادم نہیں دیا بلکہ ذکر بتا دیا۔ تو اس کی اہمیت ایسے بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بیٹی کے لیے کتنا بڑا تحفہ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے اس ذکر کی ایسی پابندی کی ہے کہ کبھی ناغہ نہیں کیا۔ کسی نے پوچھا کہ ولا لیلۃ الصفین، وہ صفین میں جو جنگ تھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اس رات بھی ناغہ نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ولا لیلۃ الصفین، میں نے اس رات میں بھی ناغہ نہیں کیا۔ اتنی پابندی کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ مزدور اور محنتی لوگ جو سارا دن محنت اور مزدوری کرتے ہیں وہ اس بات کا تجربہ کر کے دیکھیں، اگر سوتے وقت یہ تسبیح پڑھ لیا کریں تو ان کی طبیعت میں بشاشت آئے گی اور تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور انسان کی قوت جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے۔
اس کا تجربہ کر کے دیکھیں۔ اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو بھی تلقین کی 5 نمازوں کے بعد یہ پڑھنے کی، اور اس کا بھی شان ورود حدیث میں آتا ہے کہ مہاجرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم ایسی قوم کے درمیان ہیں جو اتنا احسان ہم پہ کرتے ہیں کہ اتنا احسان کبھی کسی نے نہیں کیا، اب ہم ان کے ساتھ اگر نیکی میں مقابلہ کرنا چاہیں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ غلام آزاد کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے، یہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم دے نہیں سکتے، لٹے پٹے ہوئے آئے ہیں، تو ان کے ساتھ نیکی میں مقابلہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ یہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتا دیتا ہوں کہ اگر تم پڑھو گے تو تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ تو وہ مہاجر خوش ہو گئے۔ حدیث شریف میں قصہ آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تم ان سے بھی آگے نکل جاؤ گے۔ جس پر علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ صدقہ خیرات نہیں کر سکتے یا ان کے پاس وسعت نہیں ہے، اگر وہ اس تسبیح کی پابندی کر لیا کریں تو صدقہ خیرات کی کمی کی تلافی اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ مہاجرین خوش ہو گئے۔ انصار نے سنا کہ مہاجرین کو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر بتایا ہے تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا، اس میں پھر برابری ہو گئی۔ تو پھر وہ کہنے لگے مہاجر جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ، وہ بات ہمارے بھائیوں کو معلوم ہو گیا، وہ بھی پڑھنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی ابھی اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ اگر نیکی کے اسباب کسی کے لیے زیادہ مہیا ہو جائے یہ اللہ کا فضل ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی پیاری محبوبہ بیٹی کو بھی حضور نے یہی ذکر سکھایا، اور مہاجرین کو ان نیکیوں کی کمی کے تلافی کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذکر سکھایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تسبیح بہت اہم ہے اور ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، اور سوتے وقت بھی اگر اس کو پڑھا جائے تو دن بھر کے کام کاج کی تھکاوٹ جو ہے اس کے ساتھ دور ہو جاتی ہے، اتنی اہم ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت کے آخر میں، اپنی کتاب کے آخر میں تسبیح کی فضیلت بیان کر کے گویا کہ ترغیب دے دی اللہ کے ذکر کی کہ اس کی پابندی کرو، یہ اللہ کو بڑے محبوب کلمات ہیں تسبیح اور تحمید کے، ان کی پابندی کرو گے تو اللہ کی رحمت حاصل ہوگی اور قیامت کے دن اعمال کے اندر وزن نمایاں ہوگا۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا اختتام اس پہ کیا، تو صحیح اختتام تو اسی روایت پہ ہے۔ باقی بچیوں کی تعلیم کا اختتام جلد ثانی کا اس کتابوں نے کہا کہ آخری روایت پہ ہو گیا تھا، جس کو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح بخاری کی برکات نصیب فرمائے اور ہمیں اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کی توفیق دے اور اس ذکر کی بھی توفیق دے جس کی ترغیب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں دی ہے۔ ایک بات آخری جو طالبات کے لیے کہہ رہا ہوں وہ ہے کہ فن حدیث میں سند کی بہت اہمیت ہے۔ اصل سند آپ کے اس استاد سے ہے جس نے آپ کو پڑھایا، یہ سلسلہ تو درس کہلاتا ہے۔ اصل سند اسی کی طرف سے ہوتی ہے جس کے ساتھ ہمارا سلسلہ علمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے۔ اس لیے ہم حدیث جب شروع کرتے ہیں پڑھانی تو یہ لفظ بولتے ہیں بے سند المتصل منا، ہم اپنے سند متصل کے ساتھ یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ ہم ایک ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند متصل سے نقل کرتے ہیں۔ سند متصل کا معنی یہ ہے کہ میرا فلانا استاد، اس کا فلانا استاد، اس کا فلانا استاد، اور یہ سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیں معلوم ہوتی ہے، یہ اس کو سند متصل کہتے ہیں۔ تو اصل سند تو وہ ہے جو آپ کے استاد دیں گے جنہوں نے آپ کو پڑھایا، باقی تبرکن سند لینے دینے کا رواج اس فن کے اندر ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میرا سلسلہ تو درس حضرت مولانا عبدالخالق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہے۔ حضرت مولانا علی محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم کبیر واڑہ میں محتم بھی ہوئے، شیخ الحدیث بھی ہوئے، میں نے ان سے سنن ابی داؤد پڑھی تھی، اور مولانا محمد ابراہیم صاحب دوسوی تھے فاضل دیوبند، اور ان سے میں نے سنن نسائی ابن ماجہ اور طحاوی پڑھی تھی، اور یہ دونوں شاگرد تھے حضرت مولانا حسین امسا مدنی کے، جو صحیح معنی میں شیخ العرب والعجم تھے۔ اس لفظ کو کسی دوسرے کے لیے استعمال کر کے لفظوں کی شان کو کٹانا نہ چاہیے۔ ہم تو شیخ العرب والعجم کے پاؤں کی گرد اور دھول اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے سعادت ہے۔ ہم کہاں سے شیخ العرب والعجم آ گئے؟
شیخ العرب والعجم حقیقی طور پر تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اللہ نے موقع دیا تھا کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بھی برسہ برس تک حدیث پڑھائی، اور پھر ہندوستان میں دیوبند کے مسند کے اوپر بیٹھ کر بھی برسہ برس پڑھائی، تو وہ تھے صحیح طور پر شیخ العرب والعجم۔ ہم تو ان کے نام کے ساتھ ہی نسبت اگر رکھتے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ اور حضرت شیخ محمود رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا فخر الدین کے شاگرد تھے، وہ حضرت شیخ الہند کے، اور مولانا عبدالخالق صاحب حضرت سید انور شاہ کے شاگرد تھے، وہ حضرت شیخ الہند کے۔ آگے سند سب کو معلوم ہے، تو اپنے اس سند کے ساتھ میں بھی آپ کو روایت حدیث کی اجازت دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس نسبت کو میرے لیے، آپ کے لیے، سب کو مبارک کرے، اور اللہ کابر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔